बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल इस्लामाबाद से पुलिस अदालती हुक्मनामा लेकर ज़मान पार्क आई इमरान खान साहब को गिरफ्तारी वारंट मौसूल करवाने और उनको अपने साथ इस्लामाबाद लेकर जाना ताकि 7 तारीख को उनकी अदालत में हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। ये एक कानूनी मामला था जो अदालत का हुक्म था और अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करवाना था। तो नाजरीन, कल आपने सारा दिन रात गे तक आपने देखा कि पीटीआई के वर्करों ने इमरान खान साहब के पास एसपी ताहिर हुसैन को ना जाने दिया और जो अदालत का हुक्मनामा था इमरान खान साहब को वो लेटर वसूल करवाना था, वो नोटिस, लेकिन जो वहाँ पे चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है शिबली फराज साहब, उन्होंने वो हुक्मनामा, वो गिरफ्तारी वारंट जो है उस पर उन्होंने लिखा कि मिस्टर इमरान खान नॉट अवेलेबल, जबकि खान साहब ठीक 10-15 मिनट के बाद वहाँ पे 200-250 आदमियों के सामने, जो वर्कर थे वहाँ पे अहदेदार थे, उनके सामने उन्होंने तकरीबन 1.5-2 घंटे की लाइव तकरीर की और वहाँ पे एक पाकिस्तान के अहम अदारे के जो पंजाब में तैनात हैं जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी आपके सामने हैं और जिसकी वजह से खान साहब की तकारीर और खान साहब की तमाम एक्टिविटी पर पैंपरा ने पाबंदी लगा दी। ये तो एक कानूनी पहलू है नाजरीन कि आज़ादी राय पर कदगन लगी नहीं लगी, ये इस बात पे तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस पहलू की तरफ मैं आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ वो ये है कि ज़मान पार्क में इतने लोग कैसे इतने दिनों से अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो नाजरीन, खान साहब का ना कोई इतना बड़ा कारोबार है, ना इतने कोई मामलात हैं, इतने महीनों से वहाँ पे लोग जो है वो खैमे लगा के, कैंप लगा के, नाजरीन एक कुर्सी का भी किराया जो है ना वो डेली का, उसको अगर आप काउंट करें तो फिर कितने पैसे पड़ते हैं। वहाँ पे पूरे पूरे कैंप लगे हुए हैं, तो उनका भी खर्चा है, वहाँ रहने का, खाने पीने का, माशी हालात जो ऐसे हैं, आटा इतना महंगा है, चीनी, दूध, घी, वहाँ पे जो जितना भी जो उनके खाने पीने के अखराजात हैं कौन उठा रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जैसा कि सियालकोट के जनाब मोहतरम उस्मान डार साहब कहते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, तो मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अपने व्लॉग में आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। तो नाजरीन, लाहौर ज़मान पार्क में 3 शिफ्टें बनाई गई हैं, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी। शिफ्ट ए जो है नाजरीन वो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है, फिर शिफ्ट बी जो है 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है और रात 10 बजे से फिर सुबह 6 बजे तक है। ये 3 शिफ्टें जनाब वहाँ पे बनाई गई है और बड़ा एक प्लान के तरीकाकार से बनाया गया है। अच्छा, अब वो 3 शिफ्टों में वो सिक्योरिटी, वो लोग कहाँ से आते हैं, अगला मरहला जो ये है। तो नाजरीन, जो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक है वो नाजरीन जो है वो मर्द हजरात की ड्यूटी होती है और 2 बजे से रात 10 बजे तक वो मर्द हजरात भी होते हैं और ख़वातीन की ज़्यादा तादाद होती है। ख़वातीन को ज़्यादा कहा गया है कि आपने 2 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी अदा करनी है और उसके बाद रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक। तो नाजरीन, अभी आप एक ऑडियो मुबीना जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरी ख़वातीन की जो वहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं नौशीन साहिबा, उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, वो ज़रा आप सुन लें। थोड़ी सी आपसे एक डिस्कशन करनी थी। उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि लेडीज को रात को लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो अब ये खवातीन क्या करती हैं, ये आती शाम को है, दिन को आती नहीं है और फिर ये सारी रात ना 1, 1:30, 2 बजे तक वो दूसरे आदमियों के कैंपों में जाके बैठी रहती हैं और वहाँ पे वो, तो मैंने आज थोड़ा सा इस चीज से डिस्करेज किया तो वो सारे मेरे खिलाफ महाज बना रहे। तो करना दो नौशीन, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम मेरी कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना? तो आपने कहा था ना 10 बजे के बाद औरतें ना रुकें। नाजरीन, आपने ये ऑडियो सुनी है, इसमें जो बात डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि साबिक सूबाई वजीर हेल्थ भी हैं और लाहौर की प्रेसिडेंट पीटीआई भी हैं,
تو ان کے درمیان جو معاملات آپ نے سن لیے ہیں اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، کہ اس میں صرف یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ نوشین جو ہے وہ رپورٹ دے رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کو کہ 10 بجے تو ان خواتین کی جو ڈیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کو اپنے اپنے گھروں میں جانا چاہیے، لیکن یہ خواتین 10 بجے کے بعد مردوں کے کیمپ میں چلی جاتی ہیں۔ تو ناظرین میری یہ زبان زیب نہیں دیتی ہے کہ میں آگے کوئی ایسی کہانی آپ کو بتاؤں۔ پاکستانیوں آپ خوب سمجھتے ہیں کہ 10 بجے کے بعد جو بی بی وہ اعتراض کر رہی ہے کہ وہ میری بات نہیں سنتی، وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتی بلکہ وہ مردوں کے کیمپ میں چلی جاتی ہیں، تو اس سے آگے میں کیا کہوں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس کو ریاست مدینہ کہتے تھے، تو آپ اس کو جو ہے نا خود ناظرین اس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ 2 بجے سے لے کے 10 بجے تک جو خواتین ڈیوٹی سے انجام دیتی ہیں وہ کسی شکل میں بھی ہیں، تو 10 بجے سے بعد وہاں کی جو ڈیوٹی انچارج ہے وہ شکایت لگاتی ہیں کہ گھروں کو نہیں جاتی بلکہ مردوں کے کیمپ میں چلی جاتی ہیں۔ اچھا، اب ناظرین جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ خرچہ کون اٹھا رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اتنے دنوں سے کیسے چل رہا ہے، تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی جو حالیہ صدر پاکستان نے تاریخ دی ہے صوبائی الیکشن کی، تو اس میں پی ٹی آئی نے جو ہے صوبائی وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ جن کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی میں، اس میں پی پی 125 سے حماد اظہر صاحب ہیں، اور یاسر گیلانی ہے پی پی 144 سے، فاروق ہیں 145 سے، ملک وقار ہے 146 سے، میاں عباس فاروق ہیں 147 سے، منصب عوان ہیں 150 سے، کیسر بٹ ہیں 151 سے، عبد الکریم ہے 148 سے، حافظ ذیشان بھی 148 سے ہیں، اور مار وسیم پی پی 159 سے ہیں، اور پھر نون لیگ کے سابقہ ایم پی اے وسیم قادر صاحب پی پی 149 سے ہیں، میاں اکرم عثمان صاحب پی پی 169 سے ہیں، 169 سے ہیں، علی بابا بلا جو ہے 164 سے ہے۔ یہ ناظرین جو ہے نا اعلان ہو چکا ہے امیدواروں کا، اور جو ناظرین ان لوگوں کو جو ہے نا پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیے ہیں۔ اب وہ جو شفٹیں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ان کے ذمہ لگائی گئی ہیں کہ جناب بندے بھی آپ نے دینے ہیں، اور جو مخصوص نشستیں خواتین کی ہوتی ہیں تو وہ خواتین کو کہا گیا ہے کہ وہ جو 2 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک خواتین نے ڈیوٹی ادا کرنی ہے، وہ مخصوص نشستوں پہ جن بیوی نے ٹکٹ لینی ہے، خواتین نے لینی ہے، وہ پرووائڈ کریں گی۔ تو ناظرین یہ ہے خان صاحب کی زمان پارک کے اندر ایک ریاست، اور ہزاروں کی تعداد میں جب وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، ایسے نہیں پہنچ جاتے، یہ ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں شفٹوں کے، اور یہ ایم پی ایز جو کینڈیڈیٹ صاحبان ہیں ان کے واٹس ایپ گروپ ہیں، اور جب کوئی ایسا معاملات ہوتا ہے جو ڈیوٹی ادا کر کے لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں نا، پھر ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، یہ فوراً کال اپ کر دیتے ہیں کہ فوراً پہنچو۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ پورا لاہور آ جاتا ہے، یہ وہ لوگ آتے ہیں کہ آپ نے بھائی اپنے واٹس ایپ کال پہ رہنا ہے، تو ان کو ان کا جو خرچہ پانی ہے نا دن دہاڑی وہ بھی ان کے ذمہ لگائی ہوئی ہے کہ بھائی جی ان کا نان نفقہ گھر کا خرچہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ اچھا، پھر میں یہ کیسے کہوں کہ کل یہ جیت جائیں گے، ان کی حکومت بن جائے گی، تو جو ان لوگوں نے خرچہ کیا ہوا ہے، تو پاکستانیوں کے آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کوئی عزیزداری ہے؟ وہ بھائی خونی رشتے بھی جو ہے نا وہ بھی اتنا ایک دوسرے پر نہیں کرتے ہیں، تو آپ کیسے سمجھ لیں کہ اس پاکستان میں لوگ بھائی پیسہ لگاؤ تو پیسہ کماؤ، یہ پالیسی ہے۔ خان صاحب آپ نے 4 سال دیکھ لیا ہے، آپ نے جب وہ پہلے والے لوگ لیے تھے نا تو انہوں نے بھی اس وقت انویسٹ کی تھی، تو پیسہ لگایا پھر پیسے وصول کیے، جو آپ عدالتوں میں نا آپ بھگت رہے ہیں، عثمان بزدار کی شکل میں، فراگوگی کی شکل میں، جمیل گجر کی شکل میں، باقی بھی جو لوگ ہیں ان کی شکل میں آپ یہ بھگت رہے ہیں کہ جو پیسہ آپ پہ آج بندہ لگائے گا نا وہ اس نے وصول کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ناظرین ابھی جو نئی چیز آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلاء ہائی کورٹ میں گئے ہیں ضمانت کے لیے، تو ان کی جناب رجسٹرار نے وہ اعتراض لگا کر وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ تو ناظرین اور پاکستانیوں اور پی ٹی آئی کے ورکروں غور سے سن لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی درخواست رات 12 بجے ہائی کورٹ کھل جائے؟ آپ ذرا اس پہ دیکھیں کہ کل بھی جناب وہ اپنا اظہر صدیق صاحب وہاں پہ گئے، وکیل ان کے جو 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے، کل ہائی کورٹ نہیں کھلی ہے، ورنہ ہائی کورٹ کھل جانی تھی۔ اشارہ آپ سمجھ لیں کہ جناب رسہ ٹیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج بھی اگر ہائی کورٹ نے جناب اتنے بڑے مائنڈ سیٹ، اتنے بڑے وکیل تو جناب کیس لے کے ہیں، تو درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں، اعتراض لگا دیا گیا جناب آپ اس کو درست کر کے لے آئیں، وہ بھائی درستگی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے پاکستانیوں قانون کا احترام کریں، اور خان صاحب آپ خود عدالتوں کا احترام کریں، آپ کو عدالتوں سے انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ اور آپ نے جو زمان پارک میں جو یہ معاملہ کیا ہوا ہے نا، آپ نے جن لوگوں کو یہ ٹکٹ دیے ہیں، آج یہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں پاکستانیوں، انہوں نے آپ کا نہیں سوچنا ہے، انہوں نے وہ وصولی لینی ہے، یہ بزنس ہے، اور یہ بزنس کرنے زمان پارک بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے یہ نقصان برداشت کر رہے ہیں نا، یہ سود 11 گنا سود سمیت یہ وصول کریں گے۔ پاکستانیوں ہوش کے ناخن لو، اور جس جماعت میں جو بھی ہے، خدا را یہ لوگ
اس ملک کے لیے نہیں کر رہے. اگر اس ملک کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے یا اکٹھے پالیسی نہیں بنا سکتے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے. اگر یہ عدالتوں کا احترام نہیں کر رہے، اداروں کا احترام نہیں کر رہے، اداروں کو جناب یہ ایسے جو ہے نا الزامات لگا رہے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم نے اس کو بچانا ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.